ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لائبہ امتیاز ہے، میں مبارک چک کی رہنے والی ہوں۔ جامعہ فاطمہ الزہرا ابتدائی سال پنجم کی مطالبہ ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیو، اس گلشن ہستی کا چپا چپا اور تاریخ عالم کا گوشہ گوشہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ بیاں ہو گیا سرزمین سے اٹھنے والا مذہب اسلام ابتدائے آفرینت سے لے کر آج تک طاغوتوں کے پیروکاروں کے لیے تختہ مشق بنا ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے روزے اولی سے ابتلا و آزمائش کی بھٹیوں میں چل رہے ہیں۔ اسلام وہ شجر ہے جس کی آبیاری ہمیشہ قربانیوں سے کی گئی ہے، جس کی سرسبزی و شادابی میں ہزاروں مظلوموں کی آہ بکا، ہزاروں بیواؤں کے سہاگ، لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ میرے محترم سامعین نظام، آج بھی صورتحال کچھ یہی ہے کہ چہار سندھ سے اسلام پر ڈائریکٹلی حملے ہو رہے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے طاغوتی طاقتوں کے نرغے میں ہیں، اور ہر طرف مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے، اور ہمیں فقط اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا جرم بس اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم میں خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے محفوظ نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ نہیں، ہماری عورتیں کے تقدس کو پامال کرنا ان کا اہم مشغلہ بن چکا ہے۔ خواہ وہ عراق ہو، شام ہو، افغانستان ہو، بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، برما ہو یا ہندوستان ہو، پورے عالم اسلام پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ عالم اسلام کا ایک حصہ ان طاغوتوں کے ظلم و بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیمپوں میں پناہ گزین ہے، کشتیوں میں ساحلوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نکلتا کہ جس میں مظلوموں کی آہیں اور شہداء کے خون کی سرخی موجود نہ ہو۔ آج پوری دنیا میں دہشت گردی کرنے والوں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں کتوں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں جانوروں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں پرندوں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں جانوروں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں صحرا اور بیابانوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی لاوارث قوم ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والا تو موجود ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ محترم دوستو، اسلام ہر زمانہ میں قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام کا پودا ہر زمانوں میں تمہاری قربانیوں سے خونخوار بڑھتا ہے، لہذا ان مشکل ترین حالات میں تمہیں قرآن کریم کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے کہ رب کریم تم سے اس جیسے حالات میں کس طرح مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے والوں پر آئے ہیں، ان کو سخت تکلیف پہنچی، بالکل جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب آتا ہے، الا سنو ان نصر
قریب، اللہ کی نصرت بالکل قریب ہے، آ رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا لباس پہن کر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا زیور پہن کر اور قرآن عظیم کا تاج اپنے سروں پر سجا کر ان مصائب و آلات کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام سنا دے اور وقت کا فرعونوں کو یہ باور کرا دے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان اے ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان اے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان مشکل حالات میں مدد کا معاملہ فرمائے، باطل کے سامنے سر خم کرنے سے حفاظت فرمائے اور امن و سلامتی کی فضا کو عام فرمائے، آمین۔ اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتی ہوں۔ باطل کی ہو کتنی بھی طاقت، باطل کا اطاعت کیا مانا، باطل کی ہو کتنی بھی طاقت، باطل کا اطاعت کیا مانا، ایمان میں فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔